بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خدا نے مجھے آپ کی زوجہ قرار دیا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں تیری ہو جاؤں۔ تو دوسروں کی نسبت میرے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ مجھے رات کے وقت غسل اور حنوط دے کر کفن دیں، راتوں رات مجھ پر نماز پڑھ کر مجھے دفن کر دیں اور کسی کو اطلاع نہ دیں۔ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے فرزندوں کو قیامت تک سلام بھیجتی رہوں گی۔ ہنتینی و غملینی و کفینی باللیل وصل علیہ ودفنی باللیل۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت علی علیہ السلام کے چچا عباس کی ملاقات بغرض عیادت۔ جس وقت حضرت زہرا بستر شہادت پر تھیں، ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے چچا جناب عباس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عیادت کے لیے گھر میں تشریف لائے۔ کنیزوں نے جناب عباس سے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا کی ایسی حالت ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ جناب عباس اپنے گھر واپس لوٹ گئے اور کسی شخص کی وساطت سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا: اے بھتیجے، تیرا چچا تجھے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم، رسول خدا کی بیٹی اور نور چشم کی بیماری سے اس قدر غمگین و پریشان ہوں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں وہ پہلی خاتون ہوں گی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہشت کے بہترین مقام پر جگہ دیں گے اور اپنے پاس لے جائیں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی جائیں گی تو مجھے اجازت دیں کہ مہاجرین اور انصار کو اطلاع کر دوں تاکہ نماز جنازہ میں وہ شرکت کر سکیں اور انہیں اس سے ثواب ملے۔ یہ اسلام کی عظمت اور نیک شاعر میں سے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کی محبت اور وفاداری کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جواب میں فرمایا: اے چچا، میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ ایسا کام نہ کریں اور کسی کو بھی اطلاع نہ دیں، مجھے اس معاملے میں معذور سمجھیں۔ فاطمہ نے وصیت کی ہے کہ جنازے کو رات کے وقت غسل دوں اور راتوں رات کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دوں، اور ہم جناب سیدہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت کی ہے کہ رات کو مجھے دفن کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ جواب میں فرمائیں کہ میں نے یہ وصیت اس لیے کی ہے کہ جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور میرے حق کو غصب کیا ہے وہ میرے کفن اور دفن میں شریک نہ ہو سکیں، لیکن میں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا رات کو غسل دینے کی وصیت اس لیے تو نہیں تھی کہ یہ وصیت صرف حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہو کہ رات کی تاریکی میں دفن کریں تاکہ وہ زخم کے جو دشمنوں کی طرف سے آپ پر لگے تھے انہیں دیکھ کر حضرت علی کا غم دوبارہ تازہ نہ ہو جائے۔ ہاں، جناب فاطمہ کو حضرت علی کے غم کی فکر تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا بہت زیادہ روئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: کیوں روتی ہیں؟ جناب فاطمہ نے فرمایا: اب کیا لما تل کا بعدی، میرے بعد جو مصیبتیں اور حوادث آپ پر وارد ہوں گے ان کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا: گریہ نہ کرو، خدا کی قسم یہ حوادث خدا کی راہ میں میرے لیے معمولی ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی شہادت کا غم انگیز لمحہ۔ ابو رافع کی زوجہ سلمہ کہتی ہیں کہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آخری وقت میں شب و روز ان کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو مجھ سے فرمایا: تھوڑا سا پانی لے آؤ تاکہ غسل کروں۔ میں پانی لے آئی اور میں نے ان کی مدد کی۔ جناب فاطمہ الزہرا نے غسل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا بستر میرے حجرے میں بچھا دو۔ تو سیدہ غسل فرما کر اس جگہ بستر پر قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹیں اور فرمایا کہ آج اس دنیا سے چلی جاؤں گی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو جو ضرب لگی تھی اس کے ٹھیک 40 روز بعد اس دنیا سے آپ رخصت ہوئیں۔ اسماء بنت امیس کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا تو چادر اوڑھ لی اور فرمایا:
تھوڑی دیر صبر کرو اور میرا انتظار کرو، اس کے بعد مجھے آواز دینا۔ اگر میرا جواب نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ اسما نے تھوڑی دیر کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آواز دی تو جواب نہ آیا، تو روتے ہوئے آواز بلند کی، یا بنت محمد المصطفیٰ یا بنت اکرام من حملت ہو نساء یا بنت خیر من وطاء الحما۔ اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، اے انسانوں میں سے سب سے افضل کی بیٹی، جو بھی روئے زمین میں آیا ان میں سے سب سے بہتر انسان کی بیٹی۔ پھر بھی جواب نہ آیا تو چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے رب سے ملاقات کر چکی ہیں۔ میں جناب فاطمہ سے لپٹ گئی اور ان کو بوسہ دیا اور عرض کیا، اے فاطمہ، جب آپ اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو میرا سلام ان تک پہنچائیے گا۔ اسما نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور اس طرح وہ پریشانی کی حالت میں گھر سے نکلیں۔ حسن اور حسین راستے میں ملے، انہوں نے پوچھا ہماری ماں کیسی ہیں؟ تو اسما نے کوئی جواب نہ دیا۔ حسین اپنے گھر کی طرف دوڑے تو اچانک دیکھا کہ ان کی ماں قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی ہیں۔ حسین نے جب دیکھا کہ مادر گرامی اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو اپنے بھائی حسن کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے بھائی جان، خدا آپ کو مادر گرامی کی موت میں اجر عطا فرمائے، اجرک اللہ فی الوالدات۔ حسن آگے بڑھے اور اپنی مادر گرامی سے لپٹ گئے، کبھی ان کا بوسہ لیتے تھے اور کبھی فرماتے تھے اماں جان مجھ سے بات کر لیں قبل اس کے کہ میری روح بدن سے پرواز کر جائے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی والدہ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگے اور فرماتے تھے مادر گرامی میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، قبل اس کے کہ میرا دل پھٹ جائے اور مر جاؤں میرے ساتھ بات کرو۔ اماں جان اٹھیے، میں شور و شین کر رہا ہوں، میں آپ کا نور نظر پیاسا حسین ہوں۔ اے غم زدہ والدہ، آپ نے دشمن سے چوٹ کھائی، اے وہ جس کا پہلو شکستہ ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ کے جنازے پر۔ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حسن اور حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور اپنی والدہ محترمہ کی شہادت کی خبر حضرت علی علیہ السلام کو دی تو حضرت علی علیہ السلام اس خبر سے اس قدر غمزدہ ہوئے کہ اچانک زمین پر گر گئے۔ حضرت کے منہ پر پانی ڈالا گیا تو ہوش آیا، پھر کھڑے ہو کر دلسوز کلمات میں اپنی زبان پر جاری کیا اور فرمایا، بما نز ازاؤ یا بنت محمد کنت بکی اتازی فزیم الازاؤ من بالک۔ اے محمد کی بیٹی، میں آپ کو کس سے تسلی دوں؟ جب تک آپ زندہ تھیں جو بھی مصیبت مجھ پر پڑتی تھی آپ کی وجہ سے کم محسوس ہوتی تھی اور دل تسلی حاصل کر لیتا تھا۔ اب آپ کے بعد کون ایسا ہے جس سے میں سکون اور تسلی حاصل کر سکوں؟ مسعودی معروف مورخ لکھتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے نزدیک دل سوزی کے ساتھ اس طرح مرثیہ پڑھتے تھے، ہر دو دوستوں کا انجام بالآخر جدائی ہوتا ہے اور ہر مصیبت جدائی کی مصیبت سے کم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فاطمہ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوست باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اے فاطمہ، میرے یکتا موتی، تیرے غم سے میرا جگر خون ہو گیا۔ اے گلے رانا، تیرے مرجھانے کے بعد میں کیا کروں؟ تیری جدائی کی وجہ سے میرا شب و روز تاریکی میں تبدیل ہو گیا۔ اے فاطمہ، تم میرے گھر کا چراغ تھیں، میرا گھر تاریک ہو گیا۔ اے میرے مرجھانے والے نئے نئے پھول، میں نے دشمن سے چوٹ کھائی ہے۔ اے زہرا، حسین کہہ رہا ہے مادر گرامی کہاں ہیں؟ میری غم زدہ ماں کہاں ہیں؟ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کو کفن دیا، جس وقت کفن باندھنا چاہ تو آواز دی، اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضا، اے حسن، اے حسین، ہلموا تزودوا من امکم، آ جاؤ اپنی ماں کی زیارت کر کے توشہ زندگی لے لو کہ تمہاری ماں کا ہم سے جدائی اور بہشت سے
ملاقات کا وقت ہے۔ حسن اور حسین آ گئے اور نالہ و فریاد میں ڈوبے ہوئے تھے اور فرماتے تھے، اے مادر گرامی، آپ جب بھی ہمارے نانا کے پاس جائیں تو ہمارا سلام ضرور کہیے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔